اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ معلوم ہوا کہ مغفرت کی دعا کرنی جائز ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ اب رہی بات یہ کہ ایصال ثواب کرنا تو اس کا جواز بھی پیش ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے: صدقہ جاریہ اور علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے دعا کرنا مرنے والے تک بصورت ثواب و نفع پہنچتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کے گھر والے اس مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرتے رہتے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام اس صدقہ کو ایک نورانی طبق میں رکھ کر میت کے پاس لے جاتے ہیں، قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، قبر والے یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ تو وہ ہدیہ قبر والے کو مل جاتا ہے، اسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، اور اس قبر والے کے ہمسائے جنہیں کوئی ہدیہ ثواب نہیں پہنچتا غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز صدقہ کروں تو کیا انہیں اس کا فائدہ ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں فائدہ ہوگا۔ حضرت سعد نے عرض کی، آقا کیا صدقہ کروں؟ سرکار نے فرمایا، پانی۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا، یہ کنواں ام سعد کا ہے، لہٰذا اس کنویں کا نام بیر ام سعد پڑ گیا۔ پیاری اسلامی بہنوں، یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایصال ثواب اگر صدقہ کرے تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر صدقہ کرتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ جس کے منکر نکیر کو جس کی منکرین کو کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ جس کی منکرین کو پریشانی ہوتی ہے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الحمد شریف میں ہر بیماری سے شفا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، قل ھو اللہ احد سورت ایک بار پڑھنے سے قرآن کے تیسرے حصے کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم قرآن پر کم سے کم 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد سورت پڑھتے ہیں، جس سے پورے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک پڑھ کر اگر ختم شریف دلایا جائے تو یہ عین ثواب ہے۔ کھانا سامنے رکھ کر قرآن پاک پڑھنے کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اس کے گھر میں ہر شے سے برکت ختم ہو چکی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو آیت الکرسی سے غافل نہ رہا کر، تو جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کھانے اور سالن میں برکت بڑھا دے گا۔ پیاری بہنوں، اگر کھانے پر قرآن پڑھ لینے سے کھانا حرام ہوتا تو کبھی سرکار دو عالم اس شخص کو یہ حکم نہ فرماتے کہ تو کھانے پر آیت الکرسی پڑھا کر، کیونکہ آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے پر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، در حقیقت وہ لوگ جاہل ہیں۔ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کھانے پر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ دن مقرر کرنا جائز
ناجائز ہے، تو بات یہ ہے کہ کسی بھی اچھے کام کے لیے دن مقرر کرنا جائز ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دن مقرر فرمائے، عید الاضحیٰ کا دن مقرر فرمایا، عید الفطر کا دن مقرر کیا، حج کا دن مقرر کیا۔ معلوم ہوا کہ اگر دن مقرر کرنا حرام یا ناجائز ہوتا تو کبھی یہ دن مقرر نہ کیے جاتے۔ اگر دن مقرر نہ کیا جاتا تو کسی کی شادی ولیمہ یا کوئی تقریب نہ ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں دن مقرر نہیں کرنا چاہیے، وہ خود بھی اپنے بچے کی شادی کے لیے دن مقرر کرتے ہیں۔ اگر ہم 11ویں شریف یا محفل پاک کے لیے دن مقرر کر لیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی دن مقرر کرنے کی بہت سی روایات ملتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر جمعرات کو سفر کیا کرتے تھے تو دن مقرر کیا جاتا تھا صرف اپنی سہولت کے لیے۔ باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ 11ویں شریف کا ختم صرف 10 تاریخ کو دلانا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ختم شریف کنڈے صرف 22 رجب کو دلانے چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ ختم شریف کسی بھی دن دلایا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سہولت رکھیں اور ختم شریف دلائیں۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر شرینی پر ختم نہ پڑھا جائے تو ختم شریف نہیں ہوتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ختم شریف تو ایک لقمے پر بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری ان گزارشات کو اپنے اذہان و قلوب میں محفوظ رکھیں اور ان پر عمل پیرا رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔